قرآن مجید میں بڑے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں، دل و دماغ ہے، لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آیُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بها، لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، سننے کے لیے کان عطا کیے، لیکن ہم نے ان صلاحیتوں سے وہی کام لیا جو جانور لیتے ہیں۔ جانور بھی دیکھتا ہے جی، جانور بھی سنتا ہے، اور تھوڑا بہت غور و فکر جانور بھی کر لیتا ہے۔ سر آپ تھوڑا سا اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، ایک چیونٹی کہیں جا رہی ہو، آپ اس چیونٹی کے آگے ایک تنکا رکھ دیں صرف، اب دیکھیں چیونٹی کیا کرے گی، کیا کرے گی جی؟ فوراً راستہ بدلے گی۔ اب وہ راستہ بدل کے جس طرف جا رہی ہے اس طرف تنکا رکھ دیں، اب پھر چیونٹی راستہ بدلے گی۔ تیسری دفعہ جب آپ تنکا اس کے آگے رکھیں گے نا، تو اب چیونٹی جو ہے اب سوچے گی، اور اب وہ راستہ نہیں بدلے گی بلکہ تنکے کو پار کر جائے گی، اسے عبور کر جائے گی۔ تو یہ کتنے سے کیڑے کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان ان اب اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کام کیا لے رہا ہے؟ وہی کام لے رہا ہے جو جانور لے رہے ہیں۔ کتنے انسان ہیں جی اس دنیا میں جو بالکل ایک جانور والی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جانور کی زندگی کیا ہے؟ پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کھیلتا ہے، مزے کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں اس کے، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے انسان جو ہے اسی طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کے بھی، اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو پھر اشرف المخلوقات کس بات کا ہوا انسان؟ تو یہ وہ تھا جی، ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، تو وہ سوچیں، غور و فکر کریں۔ قرآن تو بار بار دعوت دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، رکھتے ہیں، کیونکہ یاد کرنے اور یاد رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ تسبیح کر لیں، یہ یاد ہی ہے نا، اللہ کا ذکر ہی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا یہ ہوتا ہے چاہے آپ تسبیح نہ کر رہے ہو، لیکن آپ کو ہر وقت اللہ یاد ہو۔ تو یعنی یاد رکھنے میں ذکر خود بخود آ جاتا ہے، یاد کرنا، لیکن یاد کرنے میں رکھنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ کا ذکر زبان پہ ہوتا ہے، لیکن مال بیچتے ہوئے آپ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت آپ اللہ کو یاد تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھ نہیں رہے۔ یہ فرق ہے اللہ کو یاد کرنے میں اور اللہ کو یاد رکھنے میں۔ تو الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ آسمان میں غور کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تو وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ آسمان اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ کیوں بنایا جی اللہ نے آسمان؟ کبھی نہیں غور کیا آسمان کیوں بنایا اللہ نے؟
چھت کا تصور، انسان کے سر پہ چھت ہو تو بڑا وہ محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، چھت نہیں ہے تو بڑا اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، تو وہ ایک چھت آپ کے اوپر رکھ دی، اور پھر آسمان پہ سورج ہے آپ کا. سورج کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ آپ کے لیے، آپ کو انرجی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی پتہ چل رہا ہے سورج آ رہا ہے. چاند کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. چاند کا کیا فائدہ ہے؟ روشنی، ٹھیک ہے. یعنی چاند کا اصل فائدہ جو ہے نا وہ ہے اس سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. ہم نے چاند کو صرف شاعری کی حد تک رکھ لیا، ٹھیک ہے، اچھے شعروں میں ڈال دیا چاند، بس اس سے زیادہ میرا خیال ہے ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. ستارے، کیا فائدہ ہے ستاروں کا؟ گننے کے لیے، گانوں میں گانے کے لیے کہ ستارے گن گن کے رات گزار دی؟ نہیں، روٹ، رستہ دیکھنے کے لیے. تو اصل میں دیکھیں ہم نے کام کیا لیا ان سے؟ جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا. پھر زمین، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ذرا تھوڑا سا غور کرتا ہے جب انسان تو اس نتیجے پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے سب کچھ، لیکن مقصد ان کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ میرے لیے پیدا کیا. یہ انسان کو سرو کر رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے، پھل، سبزیاں، درخت، پودے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی. تو جب یہ سب چیزیں پیدا کی اور ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، تو کیا جس کے لیے ان سب کو پیدا کیا گیا وہ بیکار پیدا کیا گیا ہوگا؟ وہ بیکار پیدا نہیں کیا گیا. گویا اس انسان کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے. اور انسان کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں اکثر اس میں ہمیں وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن وہ آیت قرآن کی یاد ہمیں آ جائے تو اصل سبق ہے ہمارا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ جو درد دل ہے یہ بھی اللہ کی عبادت کا ہی حصہ ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، تو اکثر لوگ بڑے بات کرتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ حقوق العباد بھی کس کا حکم ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، وہ بھی حقوق اللہ ہی ہے، اور اللہ چاہے گا تو حقوق العباد بھی معاف کر دے گا. ذہن میں رکھیے گا، بس اللہ چاہے. بات یہ ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کہ حقوق اللہ معاف ہی کر دے گا. وہ یعنی نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے، نیک کام اس لیے کرتے، کوئی نہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا. اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے معاف کر دے، کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے. تو گویا وہ غور و فکر کے بعد بات کو مکمل کرتا ہوں کہ غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد بیکار پیدا نہیں کیا. اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ یہ مجھے سرو کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سبحانکا، تو پاک ہے اس بات سے کہ کوئی کام بیکار کرے. پھر ساتھ ہی ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا، آپ بڑی محنت سے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مقصد آپ کی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا کیا ہوتا ہے جی؟ نوکری، ڈگری ملتی ہے آپ کو اور نوکری کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں. اگر بڑی سے بڑی ڈگری آپ کے پاس ہو اور نوکری نہ ملے تو آپ اس ڈگری کو فریم کرا کے رکھتے ہیں. دل کیا کرتا ہے جی؟ پھاڑ نہیں دیا جائے، جلا دیا جائے ایسی ڈگری کو. اور جب ڈگری جلا دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ڈگری نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو بھی جلائے گا. اس لیے وہ انسان کہتا ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ غور و فکر ہے جی، جو کہ ہم بالکل ہی نہیں کرتے. تو غور و فکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے